يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ ایسی خوبیاں اور کچھ ایسی پاکیزہ خصلتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان انہیں سنبھال کر رکھے، ان کی حفاظت کرتا رہے، تو وہ ہر لمحہ انسان کو قرب الہی کی بلندیوں پہ فائز کرنے کا زینہ بن سکتی۔ انہی اعلیٰ ترین خصلتوں میں سے ایک خصلت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر، فطری طور پر عطا فرمائی ہے، وہ شرم و حیا کی دولت ہے۔ یہی وہ خوبی ہے کہ جس کی بنا پر انسان ہزاروں برائیوں سے بچتا ہے، لاکھوں گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اس کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت، اس کی جان مال کا محافظ بنتا ہے، اور معاشرے کے اندر ایک ایسی پرسکون فضا پیدا ہوتی ہے کہ جہاں ہر شہری دوسرے شہری کے لیے اور معاشرے کا ہر فرد دوسرے فرد کے لیے اطمینان قلب کا باعث بنتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو اسی عنوان پہ ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرم و حیا کے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرمائی۔ میں نے جو آیہ مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اور ان پہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں بے حیائی سے اور بغاوت سے، سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، حیا ایسی چیز ہے کہ جو اول سے لے کر آخر تک خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ اگر کسی انسان کی نظروں میں حیا آ جائے، کسی کے قول میں، فعل میں، کسی کے کردار میں حیا آ جائے، الغرض جس چیز میں حیا کا گزر ہوگا وہ چیز باعث زینت بنے گی اور انسان کے اندر خوبصورتی پیدا کرے گی۔ اگر لباس کے اندر شرم و حیا ہوگا، آنکھوں میں شرم و حیا ہوگا، گفتگو کے اندر شرم و حیا ہوگا، تو آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں شرم و حیا کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھتا، تو اس کی گفتگو میں بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، گندے الفاظ ہوں گی، غلط قسم کی باتیں ہوں گی، گالیاں ہوں گی۔ لیکن جس نے اپنی زبان میں حیا پیدا کر لیا، اس کا ایک ایک لفظ پھولوں کی طرح خوشبو بکھیرتا چلا جائے گا۔ جس بندے کی کانوں میں حیا ہے وہ کوئی بیہودہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن جو کانوں کے حیا سے محروم ہو گیا، اسے ہر بیہودہ بات سن کر بھی ایک لذت ملے گی، ایک تسکین ملے گی۔ اسی طرح جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ لباس کا حیا کیا ہے، تو وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھے گا، مرد ہو یا عورت، اپنی جسمانی سطر کا لحاظ رکھے گا، اور اس کے اندر ایک خوبصورتی ہوگی، ایک وقار ہوگا، ایک عزت ہوگی، دوسرے دیکھنے والے بھی اس میں توقیر اور تعظیم محسوس کریں گے۔ لیکن جو جسم کے حیا سے محروم ہو گیا، پھر اس کے لباس کے اندر بھی بے حیائی پیدا ہو جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما جاء الحیاء فی شیء الا زانہ وما جاء الفحش فی شیء الا شانہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کہ حیا ایسی پاکیزہ چیز ہے کہ جس چیز کے اندر بھی حیا کا گزر ہو جائے، یہ اسے زیب و زینت عطا کر دیتی ہے، اور بے حیائی ایسی چیز ہے کہ یہ جس چیز کے اندر بھی داخل ہو جائے، یہ اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلی میں سے گزر رہے تھے، دو شخص گلی میں کھڑے تھے، جن میں سے ایک دوسرے کو نصیحت کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا
اور موضوع گفتگو یہی تھا کہ شرم و حیا کتنی اچھی چیز ہے، تو وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ حیا کے یہ بھی فائدے ہیں، یہ بھی فائدے ہیں، یہ بھی فائدے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو آپ نے اس نصیحت کرنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، کہ اور لمبی چوڑی نصیحتیں کیا کرتے ہو، اسے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ حیا تو ایمان کا ہی دوسرا نام ہے۔ جس بندے کو حیا نصیب ہے اس بندے کو ایمان کی لذتیں نصیب ہیں، اور جو بندہ حیا سے محروم ہو جائے گا رفتہ رفتہ یہ بے حیائی معاذ اللہ اس کو ایمان سے محرومی تک بھی لے کے جا سکے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر کے اندر، اس کی فطرت کے اندر ایک ایسی خوبی رکھی ہے، ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ جو اس کو ہر اس کام سے روک دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رب کی نظروں میں یا مخلوق کی نظروں میں رسوا ہو جائے۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا، ایک گلاس کے اندر صاف ستھرا پانی ہو لیکن اس کے اندر کوئی گندگی ڈال دے، غلاظت ڈال دے، تو آپ کو کوئی پینے سے منع نہ بھی کرے، منع کیے بغیر بھی آپ کبھی اس پانی کے قریب نہیں جائیں گے۔ کھانے کے برتن کے اندر کوئی غلاظت گر پڑے، رکاوٹ نہ بھی ہو، تو آپ کبھی بھی اس کھانے کو نہیں کھائیں گے جس کے اندر غلاظت اور گندگی ہوگی۔ کیوں؟ کہ آپ کے دل کے اندر طبعی اور فطری طور پہ اس گندگی کی نفرت رکھ دی گئی، اس پلیدی کی نفرت رکھ دی گئی ہے۔ کوئی روکنے والا نہ بھی ہو، ہاتھ پکڑنے والا نہ بھی ہو، تب بھی آپ اسے کبھی منہ کے قریب نہیں لے جائیں گے، ہاتھ لگانا گوارا نہیں کریں گے۔ جس طرح انسان فطری طور پہ غلاظت سے نفرت کرتا ہے، گندگی سے نفرت کرتا ہے، پلیدی سے نفرت کرتا ہے، اس خالق کریم نے انسان کو شیطان کا شکار بننے سے بچانے کے لیے اس کے دل کے اندر ایک ایسی خوبی رکھی کہ جیسے وہ اس گندگی سے بچتا ہے ویسے ہی وہ جھوٹ والی گندگی سے بھی بچے، حرام والی گندگی سے بھی بچے، کسی کے سامنے ننگا ہونے سے بچے، کسی کے سامنے اپنے جسم کو برہنہ کرنے سے بچے، بےہودہ گفتگو سے بچے۔ یہ ساری نفرتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، اور یہ کس کی بنا پر ہیں؟ یہ صفت حیا کی بنا پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیا کا جو نمونہ اپنی ذات میں پیش کیا وہ کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے شب و روز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزارے، وہ فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ ہم نے ساری زندگی سرکار کے ساتھ گزاری ہے، پوری زندگی میں کوئی ایک لفظ بھی مصطفیٰ کی زبان سے ایسا نہیں سنا جو حیا کے تقاضوں کے خلاف، جس میں کوئی لفظی بے حیائی ہو، کوئی کلامی بے حیائی ہو، کوئی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو، کوئی ایسی بات نکلی ہو۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ جب آپ میاں بیوی کے باہمی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی، یا خواتین کے جو پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بھی سرکار ایسی خوبصورت زبان استعمال کرتے ہیں کہ بات سمجھ بھی آ جاتی ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کا پہلو بھی نہیں آتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں کی شرم و حیا کا عالم کیا ہے کہ رستے میں چلتے جا رہے ہیں تو سرکار کی نگاہیں ہمیشہ چلتے ہوئے زمین کی طرف ہوتی ہیں، آنے والے راہگیروں کا جائزہ نہیں لے رہی ہوتی کہ کون آ رہا ہے، کس نے کیسا لباس پہن رکھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، نگاہیں زمین پہ ہیں۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ کنواری لڑکی جس کا ابھی نکاح نہ ہوا ہو، شادی نہ ہوئی ہو، جو باہر گلیوں بازاروں میں نہ نکلتی ہو، جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اپنے ماں باپ کے گھر میں پردے کے اندر بیٹھی رہنے والی کنواری لڑکی کی نگاہوں میں بھی وہ شرم و حیا نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کو عطا فرمائی۔ آپ کبھی چہروں کو گھورتے نہیں تھے، کبھی کسی کے گھر کی طرف دیکھتے نہیں تھے، کبھی کسی کے راز فاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کے خد و خال یا کسی کے جسم کی بناوٹ، وضاقتہ یا لباس کو کوشش کر کے تاڑنے کی یا دیکھنے کی آپ کوشش نہیں کرتے۔ رستے میں بھی جا رہے ہیں تو نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی سبق دیا۔ آپ ایک میدان سے گزر رہے تھے تو دور ایک شخص
کھلی جگہ پہ نہاتا دکھائی دیا، کپڑے سارے اتارے ہوئے کھلے میدان میں نہا رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ شرم و حیا کی ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو دل کے اندر حیا اتنی تھی کہ وہ حیا سرخی بن کے چہرے پہ رقص کرنے لگتی اور ہمیں سرکار کے چہرے کے اثرات بتا دیتے کہ یہ چیز آپ کو ناپسند آئی ہے، اس چیز کو آپ نے حیا کے تقاضوں کے مطابق نہیں سمجھا۔ تو سرکار نے سب کو مسجد میں اکٹھا کیا اور دیکھیے سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ وہ بندہ بھی آ گیا جو برہنہ ہو کر ننگا ہو کر کھلی جگہ پہ نہا رہا تھا جہاں ارد گرد کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حیی ستیر یحب الحیاء والستر، کہ سن لو اللہ تعالیٰ بڑا حیاؤں والا ہے، بڑا پردے پوش ہے، اور وہ تم سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ تم بھی حیا والے اور پردہ پوش بن جاؤ۔ وہ حیاؤں والا ہے، وہ تمہارے پردے رکھتا ہے، اور تم سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ تم بھی اپنے پردے کی حفاظت کرو۔ جب تم غسل خانے کے اندر موجود ہو، باتھ روم کے اندر موجود ہو، اگرچہ اس کی نگاہوں سے یہ دیواریں یا یہ چھت رکاوٹ تو نہیں بن سکتے، لیکن اس نے اگر شرم و حیا کا یہ قرینہ سکھایا کہ سب کے سامنے برہنہ ہو کے نہانے کی بجائے بند کمرے کے اندر غسل کرو، تو وہ رب ہو کر اگر تمہیں اتنی شرم و حیا کی تلقین کر رہا ہے تو تمہیں بھی بندے ہو کر اپنے رب سے کچھ حیا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں شرم و حیا کے حوالے سے دو بڑے ہی خوبصورت واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ ان میں پہلا واقعہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور حسن کے پیکر حضرت یعقوب کے فرزند حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے نکالا، بیچ دیا، بکتے بکتے یہ عزیز مصر کے گھر میں آ گئے، اس نے خرید لیا اور اس کی بیوی زلیخا قربان ہو گئی۔ اس کے دل کے اندر بری خواہش، برا ارادہ پیدا ہوا۔ قرآن کریم نے اس سارے منظر کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کریم جن کو منصب نبوت اور رسالت پہ فائز فرمانا چاہتا ہے، پہلے دن سے ہی رب کریم ان کی کیسے حفاظت فرماتا ہے، ان کی خلوتیں بھی کیسے پاک ہوتی ہیں، ان کی تنہائیاں بھی کس طرح طاہر اور مطہر ہوا کرتی ہیں، کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر بلا لیا۔ وغلقت الابواب، 7 دروازے تھے درجہ بدرجہ جو سارے بند کر دیے اندر سے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ آؤ میری خواہش کو پورا کرو، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بت پرست لوگ تھے، تو اس کمرے کے اندر ایک بت پڑا ہوا تھا۔ جب وہ دروازے سارے بند کر چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی معاذ اللہ برائی کی، تو اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا کہ یہ کپڑا تم نے کیوں ڈالا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ میرا خدا ہے، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ اس کے سامنے میں یہ کام کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اس پتھر کے بنے ہوئے خدا سے حیا آتی ہے تو میں اس حکم الحاکمین سے حیا نہ کروں، میں اس سے نہ ڈروں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں اس جیسے گندے کام سے اپنے دامن کو آلودہ کروں۔ رب نے تو مجھے منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے اور میری شان کو اللہ کریم نے بلند کیا، تو تنہائی ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور بجائے اس کے کہ مرد کی طرف سے کوشش ہو، عورت کی طرف سے کوشش ہے اور بھرپور دعوت ہے کہ آؤ اور اس برائی میں اپنے ہاتھ رنگ لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس عورت نے تو برائی کا پورا ارادہ کر لیا، لیکن ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر یوسف کو برائی کے ارادے سے بھی بچا لیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ اور وہ نشانیاں کیا تھیں کہ دیوار کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تو نبی ہے اور نبیوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، یہ کام زیب نہیں دیتے۔ تو جب اپنی تنہائی کو بچایا، اپنی خلوت کو بھی بچایا اور اسے بھی رب کے خوف سے آباد کیا اور حیا کے اس پردے کو ہٹنے نہیں دیا کہ یہ عورت ہے، تنہائی ہے، مجھے خود دعوت دے رہی ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں، لیکن میرا حیا مجھے اس کے قریب نہیں جانے دیتا،
اور پھر جب آپ دوڑ پڑے اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی، قمیض پھٹ گئی، جب دروازے کھولتے کھولتے آپ باہر کی طرف بھاگے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اور شرم و حیا کی وجہ سے، تو آخری دروازے پہ اس کا خامند کھڑا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ کس طرح سانس پھولی ہوئی ہے اور یہ دونوں اندر سے باہر نکل رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حیا دیکھیے کہ وہاں بھی گفتگو میں پہل حضرت یوسف نے نہیں فرمائی، آپ خاموش رہے۔ اس نے شاطرانہ چال چلتے ہوئے یہ کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اے بادشاہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا پھر اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ وہاں بھی پہل اس نے کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا کہ عزت پہ یہ حملہ کر رہی ہے تو پھر بعد میں آپ بولے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے اپنے نفس کے متعلق، اپنی جان کے متعلق مجھے دھوکہ دینے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ تو قرآن کا یہ واقعہ پیغام کیا دیتا ہے کہ جب آپ نے اپنی تنہائیوں کی بھی حفاظت فرمائی اور شرم و حیا کے اس لبادے کو تار تار نہیں ہونے دیا، اور مواقع ملنے کے باوجود بھی اپنے دل کو یہ سمجھایا کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ جب اس نے الزام لگایا تو اللہ کریم نے چند دن کے پیدا ہوئے بچے کی زبان سے یہ کہلوایا کہ میرا یوسف پاک باز ہے اور یہ عورت جھوٹی تہمت لگا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 بچے دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہونے کے فوری بعد کلام کیا اللہ کی قدرت کے کرشمے کے طور پر، اور ان میں ایک بچہ وہ بھی تھا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف پہ یہ الزام لگایا، خود گناہ کا پروگرام بنا کے الٹا ان کی پاک دامنی پہ تہمت لگانا چاہی، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہی کے خاندان کے اندر ایک بچہ تھا جو چند دن پہلے پیدا ہوا تھا، تو اس بچے کے پاس جب گئے تو اس بچے نے بول کر یہ کہا کہ سارا جرم اس عورت کا ہے اور اللہ کا نبی کل بھی پاک باز تھا آج بھی پاک باز ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر خلوتوں کی بھی ہم حیا کے ذریعے، اللہ کے ڈر کے ذریعے، خوف الہی کے ذریعے اپنی خلوتوں کو بھی ہم محفوظ کر لیں تو پھر اللہ کریم سے جو ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، رب فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے سارے دنیا والے دروازے بند کر لیں، میں اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، اس کی عزتوں کا محافظ میں ہوتا ہوں، اس کے پردوں کا پھر محافظ میں ہوتا ہوں۔ دوسرا واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا شرم و حیا کے حوالے سے، کہ آپ سے قتل ہو گیا ایک بندہ اپنے علاقے میں بلا ارادہ، اور آپ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ لوگ مجھے اذیت نہ پہنچائیں، اور چلتے چلتے آپ مدین پہنچے جو اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ وہاں ایک کنویں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لوگ پانی بھر رہے ہیں اور کچھ نوجوان عورتیں ہیں، لیکن وہ اتنی شرم و حیا والی ہیں کہ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے وہ بیچاری ایک طرف کھڑی ہیں، ان کو از خود کوئی جگہ دیتا نہیں اور وہ بھیڑ میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتی، اور پانی بھرنے میں وہ پیچھے سے پیچھے رہتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کو پانی نکال کے دیا، ان کے گڑھوں کے اندر، برتنوں کے اندر ڈالا، تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کو بتایا کہ میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں اس علاقے میں، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر جا کر اپنے والد محترم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان دیکھا ہے جو اس طرح کنویں کے اوپر ہم کھڑی تھیں اور کوئی ہمیں پانی نہیں بھرنے دے رہا تھا، اس نوجوان نے ہمیں پانی بھی بھر کے دیا ہے لیکن اتنی حیا کے ساتھ کہ اس نے ہمارے لباس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیا کے متعلق یہ سنا تو پھر بندہ بھیجا اور بلا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر، اور پھر اس حیا کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر اس وقت تک وحی الہی کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کار نبوت کی ذمہ داریاں اس وقت تک عطا نہیں فرمائی تھیں، اس شرم و حیا والے کردار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے
حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا رشتہ اور ایک نبی کے داماد ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا تو یہی پیغام بھیجا کہ ہم تیرے شرم و حیا کو دیکھ کر، تیری نگاہوں کے اندر، تیری چال ڈھال کے اندر، تیرے افعال و اقوال کے اندر جو شرم و حیا ہے اس کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تجھے اپنا داماد بنائیں اور اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کے کردار کی باتیں قرآن میں بیان کر کے ہمارے لیے یہ سبق دیا ہے کہ اگر معاشرے کو پرامن معاشرہ بنانا ہے تو پھر ہر آنکھ میں شرم و حیا پیدا کرنا ہوگا، اپنی اولادوں کو شرم و حیا کی تلقین کرنی ہوگی۔ جو دوسرے کی بہن کی طرف دیکھے اور مذاق اڑانے کی اور شیطان کی نیت سے دیکھے، اس کی نگاہوں میں اپنی بہن کے لیے بھی کوئی حیا نہیں ہو سکتا۔ حیا اسی کی نگاہوں میں ہوگا جو دنیا کی ہر عورت کو اسی عزت سے دیکھے جس طرح وہ اپنے گھر کی عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آج یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں ہر شہر میں، جن کو سن کر درندوں کا سر بھی شرم سے جھک جائے، ان کا سبب صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اسلامی معاشرہ بے حیائی پہ پروان نہیں چڑھتا۔ اسلامی معاشرے کی روح شرم و حیا کی دولت ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ہمیں سمجھائی ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں اس کا پیغام دیا ہے۔ آج جوں جوں ہم اس روش سے دور ہوتے جائیں گے یہ آگ بڑھتی جائے گی، اور یہ محض اعلانات سے یہ ختم نہیں ہوگی، محض باتوں سے اور دعووں سے یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس آگ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی اپنی شیطانیت پہ حیا کے ذریعے قابو پائیں اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی شرم و حیا کا معاشرہ بنائیں۔ پھر ہم میں سے ہر کوئی محفوظ ہوگا، پھر ہم میں سے ہر کوئی بے فکر ہوگا۔ اولیاء اللہ نے فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے بے حیائی کی نظریں رکھتا ہے تو یہ آگ پھر کل اس کے گھر تک بھی پہنچتی ہے، پھر اس کی بھی عزت بچ نہیں سکتی، اس کا گھر بھی پھر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ رب کریم ہم سب کو خاتون جنت کی چادر طہارت کا صدقہ حیا عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری نگاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو وہی معاشرہ بنائے کہ جہاں ہر نگاہ دوسرے کے لیے شرم و حیا کا نور لیے ہوئے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔